پاکستان کے میدانی علاقوں اور شہروں میں گرمی کی شدت میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ دوسری جانب جو پہاڑی علاقے ہیں مری اور گلگت بلتستان اور دیگر شمالی علاقات میں موسم خوشگوار ہو رہا ہے اور سرسبز و شادابی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، پھل پک رہے ہیں، موسم خوشگوار ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں بہت سارے لوگ شہروں سے پہاڑی علاقوں کی طرف جا رہے ہیں سیاحت کے لیے۔ دوستو السلام علیکم اور آداب عرض ہے، اور میں ہوں علی احمد جان، اور آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہیں بھی آپ ٹور کے غرض سے جا رہے ہیں، سیاحت کے غرض سے جا رہے ہیں، تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ اپنے ٹور کو، آپ اپنے ٹرپ کو بہت اچھا شاندار بنا سکتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، اگر آپ کو نارتھ کی طرف جانا ہے، گلگت بلتستان، ناران، کاغان یا پھر مری کی طرف، آپ سب کو معلوم ہے پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں کا موسم کبھی کبھار بہت زیادہ جلدی چینج ہوتا ہے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ کسی بھی سیاحتی مقامات پہاڑی علاقے پر جانے سے پہلے آپ اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ ایک ہفتہ پہلے آپ وہاں کے موسم کے بارے میں جانکاری ضرور لیں۔ اگر آپ کو موسم کے بارے میں جانکاری ہوگی تو آبویسلی آپ اسی مطابق اپنا ڈریس اور گرم کپڑے وغیرہ لے کے جائیں گے۔ اگر وہاں پر سردی ہے تو اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ کہیں بھی ٹرپ پہ جا رہے ہیں، کہیں بھی سیاحت کے لیے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ کئی دنوں پر مشتمل ہوتا ہے اور طویل سفر ہوتا ہے، تو آپ کے پاس ایک فرسٹ ایڈ باکس ہونا چاہیے جس میں کچھ بنیادی ادویات یعنی میڈیسنز ہونے چاہیے۔ کہیں بھی کسی بھی فرد کی کوئی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ میڈیسن لے سکے، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تیسری بات جو پہلی بات سے جڑی ہوئی ہے کہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے، ایک تو موسم کے اعتبار سے، دوسرا کلچر کے اعتبار سے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے جو ڈریس پہنا ہوا ہے اسے وہاں کے لوکل اور ریجنل لوگ پسند نہیں کریں گے، تو اس چیز کا آپ ہمیشہ خیال رکھیں کہ مقامی لوگ کس طرح کا لباس زیب تن کرتے ہیں، کس طرح کا لباس پسند کرتے ہیں، کس طرح کا لباس پہنتے ہیں، تو ان کی طرح آپ لباس زیب تن کریں گے، پہن کے جائیں گے تو انہیں بھی اچھا لگے گا اور آپ ان کے درمیان ایک ایلین نظر نہیں آئیں گے، لوگ اچھی طرح آپ سے برتاؤ کریں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں بذریعہ یہ گاڑی اگر جا رہے ہیں تو اس گاڑی کو چلا کون رہا ہے۔ شہری علاقوں کے راستے مختلف ہوتے ہیں اور پہاڑی علاقوں کے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، بابوسر ٹاپ سے آپ چلاس کی طرف جا رہے ہیں، کتنا دشوار گزار راستہ ہے اور کتنی اترائی ہے۔ وہاں اکثر لوگ جو شہری علاقوں سے آتے ہیں وہ بریک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ایسے علاقوں میں بریک کے استعمال سے ایکسیڈنٹ کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ کوشش کیجئے کہ ایسے علاقوں میں کسی لوکل ڈرائیور کو ہائر کریں، کسی لوکل گاڑی والے کو آپ لے لیں، تاکہ وہ راستوں سے بھی واقف ہوتا ہے اور وہ گاڑی چلانا بھی جانتا ہے، اور یہ کسی بھی حادثے سے بچنے کا سب سے اہم اور سب سے آسان طریقہ ہے۔ چوتھی بات، آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، ظاہر ہے اگر آپ رکنا چاہتے ہیں، آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں، رات وہاں گزار رہے ہیں، تو آپ نے کیا ہوٹل کی بکنگ پہلے سے کرائی ہے یا نہیں؟ سیزن میں لوگ وہاں بہت زیادہ بڑی تعداد میں جاتے ہیں، چترال ہو، گلگت بلتستان ہو، کیلاش ہو، یا پھر کوئی بھی نارتھ کا علاقہ، وہاں پر ٹورسٹ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو ہوٹل کے کمرے آپ پہلے سے بک کرائیں تاکہ وہاں پہنچنے پر آپ کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچ سکیں۔ اور اگر آپ کو نئی چیزیں ایکسپلور کرنے میں دلچسپی ہے، نئی چیزیں جاننے کے بارے میں آپ تجسس رکھتے ہیں، تو آپ کے ساتھ ایک لوکل گائیڈ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ لوکل گائیڈ علاقے کے راستے، علاقے کے ریچولز اور علاقے کے کلچر سے واقف ہوتا ہے، اور وہ ایک ایک کونے سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے، تو وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے۔ اگر کسی بھی ٹرپ کو آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں، ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے ساتھ ایک ٹور گائیڈ جو کہ مقامی ہو، لوکل ہو، تو آپ اپنے ٹور کو یادگار بنا سکتے ہیں۔ پانچویں اور اہم ترین بات، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے خصوصاً چترال اور گلگت بلتستان ہنزا میں، لوگ بغیر پوچھے ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کرنا شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کیمرہ ہے، آپ کے پاس موبائل فون ہے، تو آپ کے پاس تمام حقوق نہیں ہیں، آپ نے جیب سے فون نکالا اور کہیں بھی تصاویر اتارنے شروع ہو گئے۔ یہ اخلاقی طور پر اور قانونی طور پر جرم ہوتا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، خصوصاً جن علاقوں کا میں نے نام لیا جس میں کیلاش ویلی ہے، ہنزا ویلی ہے اور گلگت بلتستان کے کچھ اور علاقے ہیں، وہاں پر خواتین آپ کو سڑکوں پر بھی نظر آئیں گی، کام کرتے ہوئے نظر آئیں گی اور کھیتوں میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گی۔ اکثر لوگ خصوصاً لوکل ڈومیسٹک جو ٹورسٹ ہوتے ہیں، بغیر پوچھے، بغیر کانسنٹ کے تصاویر اتارنا شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ تصویر بنانا چاہتے ہیں،
ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو پہلے ان لوگوں سے آپ ضرور معلوم کیجئے کہ آپ کی تصویر بنانے سے ان کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر آپ پوچھ کے ان کی ویڈیو بنائیں گے، تصاویر بنائیں گے، تو انہیں بھی خوشی ہوگی اور آپ اچھی فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی کر سکیں گے۔ تو اس بات کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ لوگوں سے پوچھ کے ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کرنی ہے۔ چھٹی اہم بات یہ ہے کہ جن علاقوں میں آپ جاتے ہیں، ان پہاڑی علاقوں میں پھلدار درخت ہوتے ہیں۔ ایک پھلدار درخت کو پھل دینے میں اور بڑا ہونے میں کئی سال لگتے ہیں۔ تو اکثر شہروں کے لوگ ان علاقوں میں جاتے ہیں اور تفریح کے چکروں میں، تفریح کرنے کے لیے ان درختوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں یا چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، شاخیں اور ڈالیاں توڑتے ہیں۔ آپ پھل کھاتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ گلگت بلتستان اور نارتھ کے لوگوں کو کوئی بھی آپ کو منع نہیں کرے گا، لیکن آپ صرف پھل کھائیں، شاخیں نہ توڑیں۔ اور آپ کو معلوم ہے ان علاقوں کے لوگوں کا سورس آف انکم، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ روزگار کا ایک ذریعہ، یہ درخت اور پھل ہوتے ہیں، جن سے وہ اپنے لیے کماتے بھی ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں۔ تو ان پھلدار درختوں کا یا کسی بھی قسم کے پودوں کو آپ نقصان نہ پہنچائیں۔ اور آخری اور سب سے اہم ترین بات، آپ جہاں کہیں بھی سیاحت کے غرض سے جاتے ہیں تو آپ اس لیے جاتے ہیں کہ آپ اس ٹور کو، ٹرپ کو یادگار بنائیں۔ تو میں تو آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ جہاں کہیں بھی جائیں، یادیں چھوڑیں، یادیں لے کر آئیں، لیکن کچرا نہ چھوڑیں۔ کچرا اور چپس کے پیکٹ تو میں نے سیف الملوک اور دیوسائی جیسی جگہوں پر بھی دیکھی۔ وہاں کے لوکل یہ کچرا نہیں پھیلاتے ہیں، جتنے بھی ڈومیسٹک ٹورسٹ ہیں زیادہ کچرا وہ لوگ پھیلاتے ہیں۔ سو میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ ان علاقوں میں جب بھی آپ جائیں تو یادیں لے کر آئیں، یادیں چھوڑ کر آئیں، لیکن کچرا چھوڑ کر نہ آئیں، کیونکہ اس ماحول میں اور ان علاقوں میں صرف ہم نہیں رہتے، ہمارے ارد گرد جانور ہیں، پرندے ہیں، ان کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر ان کو نقصان پہنچ گیا تو ماحولیات کا جو سسٹم ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک پلاسٹک کی تھیلی یا بوتل کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اگر آپ اس کو ٹھکانے نہیں لگاتے ہیں، ایک جگہ وہ پڑی رہی ہے تو اس کی عمر 100 سال ہے، 100 سال تک وہ چیز وہیں پڑی رہے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ کچرا کہیں نہ پھیلائیں۔ اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ٹور اور ٹرپ کو یادگار کس طرح بنایا جاتا ہے، اور ماحول دوست ایک ٹرپ کیسی ہونی چاہیے؟ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔